الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان آدمی مسجد کی طرف مستقل طور پر پابندی سے حاضر ہوتا ہے، وہاں پہ نماز کے لیے یا اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے، تو اللہ عز و جل اس مسلمان آدمی کے مسجد کی طرف آنے پہ اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی مسافر آدمی اپنے سفر کو ختم کر کے کامیابی سے گھر لوٹتا ہے اور اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو ابن ماجہ سے نماز با جماعت مساجد کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اللہ عز و جل کا مسکرانا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا غصے میں آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں، بغیر کسی مثال کے ہمیں اس پر جو ہے وہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ مومن آدمی، مسلمان آدمی جب مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ پاک کو اپنے اس بندے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی گھر میں وضو کرتا ہے اچھی طرح، اور گھر میں وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا کہ وہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے وہ بندہ جو مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پابندی سے مسجد میں حاضر ہونا، توطنا یعنی جس طرح اپنا گھر بنا لیا ہے مسجد کو، بالکل اسی طرح بندہ جب پابندی سے مسجد کی طرف نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے بھی مسجد کی طرف آئیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبشبش اللہ، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین خوش ہو رہے ہیں۔ جب اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اپنے بندے سے تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر اس بندے کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ اور مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب کوئی بندہ بڑے سفر پہ گیا ہوا ہو، غائب ہو، یعنی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے،
اور اپنے سفر کو مکمل کر کے جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو گھر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اس نیت کے ساتھ جب ہم مسجد کی طرف آنے کو اس قدر پابندی اس کو اپنائیں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہماری طرف جو ہے وہ توجہ کرنا، خوش ہونا ہماری دنیا اور آخرت کی بلائیوں کا سبب بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پوری خلوص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ پاک اپنے گھروں سے محبت، مسجدوں کے ساتھ عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔